جناب چیئرمین، یہ جو شری رحمان صاحبہ دال میں کالا ڈھونڈ رہی تھیں، میرا خیال ہے کہ وہ کالا ان کو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فاضل وزیر صاحب نے اپنی آخری کلوزنگ ریمارکس میں اس کی جسٹیفیکیشن دے دی تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جی کیونکہ زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہاں سے اور خیبر پختونخوا سے جنریٹ ہوتی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ یہ یہاں پہ ہیڈ کوارٹرز کو شفٹ کر دیا جائے۔ جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو فاضل وزیر صاحب نے فرمایا کہ ڈومیسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا، اور ڈومیسائل کو اور ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا۔ کاش فاضل وزیر صاحب یہ کنسیڈریشن ڈومیسائل کی اور پلیس آف پوسٹنگ کی ان 8 سے 10 ایئر فورس کے افسران کی بھی دیکھ لیتے جو زیادہ تر خیبر پختونخوا، راولپنڈی یا لاہور سے ان کا تعلق ہے، وہ ایئر فورس کے افسران جن کو اس وقت پی آئی اے کی پوری مینجمنٹ کے اوپر قابض کر دیا گیا ہے، اور سوائے ان کے اور کوئی بھی پروفیشنل آدمی پی آئی اے کی مینجمنٹ کو نہیں چلا رہا، لہٰذا یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں ان ٹرمز آف ڈومیسائل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، جو ہم نہیں رکھنا چاہتے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک وفاق ہے۔ آرٹیکل 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے that پاکستان is a federal republic، اور آپ دیکھ لیں کہ فیڈرل ریپبلکس جہاں پہ فیڈریشن موجود ہوتی ہے وہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے دنیا کے اندر کہ جو کمرشل سینٹرز ہیں یا جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں پروونسز کے اندر، نہ یہ کہ ایک یہاں پہ ہیڈ آفس پی آئی اے کا ابتداء سے لے کے آج دن تک کراچی میں فنکشن کر رہا ہے، صوبہ سندھ کے اندر فنکشن کر رہا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے وفاق کے اندر لے آیا جائے اور اسلام آباد میں اس کو لا کے رکھ دیا جائے، تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ یہاں سے ہم 1 یونٹ کی بو جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے، جس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری بات جناب چیئرمین کہ پورے کا پورا ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے، پورے کا پورا ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو کراچی سے شفٹ کیا گیا، اور جب کسی ہیڈ آفس سے ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ کو شفٹ کر دیا جائے تو باقی اس ہیڈ آفس کے اندر کیا بچتا ہے؟ پھر 85 کرو ممبرز کو جو ہے وہ کراچی میں جو بیسڈ تھے ان کو اسلام آباد میں، جیسے سینیٹر شری رحمان نے کہا کہ راتوں رات جو ہے ان کو یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ان کو جو ہے اب یہاں پہ اپنی رہائش، اپنا رہنا سہنا جو ہے وہ فیملیز ان کی جو ہیں ان کو اپروٹ کر دیا گیا اور ان کو یہاں پہ لایا گیا۔ چوتھی بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ کراچی کے اندر ایک آلریڈی، یہ تو کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں نا کہ جی کفایت شعاری ہونی چاہیے، کراچی کے اندر آلریڈی ایگزسٹنگ ہیڈ آفس کی بلڈنگ موجود ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، یہاں پہ جو بلڈنگز انہوں نے لی ہیں وہ کرائے کے اوپر لی ہیں، اور جو مزید لیں گے وہ کرائے پہ لیں گے یا نئی بلڈنگ ان کو بنانی پڑے گی۔ تو what is the economical sense in that also? And finally Mr. Chairman, I would like to draw the attention of this honorable house through you Mr. Chairman to the Pakistan International Airlines Corporation Conversion Act 2016. This act, Mr. Chairman, was given assent to by the President of Pakistan on the 15th of April 2016. اب جناب چیئرمین یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایکٹ جو ہے یہ سیکشن 2 کے اندر ڈیفینیشنز ہیں،
اور ڈیفینیشنز کے اندر جناب چیئرمین کمپنی ہے. کمپنی مینس پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کارپوریشن لمیٹڈ انکارپوریٹڈ انڈر دا کمپنیز آرڈیننس. اب جناب چیئرمین جب یہ بات سامنے آ گئی سیکشن 2 ڈیفینیشنز کی, اب جناب چیئرمین آخر میں آپ کو لے چلتا ہوں سیکشن 7 کی طرف. سیکشن 7 اس ایکٹ کا کیا کہتی ہے؟ name and headquarters of the company. And it says, number 1, Mr. Chairman, the name of the company shall not be changed without the consent in writing of the federal government. Yani it will remain to be Pakistan International Airlines. Number 2, and this is the important and relevant part, Mr. Chairman, the headquarters of the company and any of its subsidiary companies, یعنی نہ صرف پی آئی اے پر اس کی کوئی سبسیڈری کمپنی کا بھی کیرنگ آن ایئر ٹرانسپورٹ بزنس شیل بی ایٹ کراچی. تو آر دے گوئنگ ٹو دس شفٹنگ آف دی ایچ آر ڈپارٹمنٹ اینڈ آف دا ریلیونٹ کیبن کرو has taken place in violation of subsection 2 of section 7 of the Pakistan International Airlines Corporation Conversion Act 2016. Therefore, Mr. Chairman, through you, I would urge the House to kindly pass this resolution. Thank you, Mr. Chairman. Mushahidullah Khan Sahab.